پچھلے سبق میں ہم نے تھوڑی سی بات دوبارہ سے کی تھی ورب اور کنجیکشن کے حوالے سے، جو کہ پارٹس آف سپیچ کا حصہ ہیں، اور ہم نے یہ بتا دیا کہ ان چیزوں کو جاننا ہے، لیکن جب عمل کریں گے تو پھر ہی سمجھنا آسان ہوگا، اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ نوٹس اپنے خود بنائیں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے، آگے چل کے ہم نے پریکٹس کرنی ہے اور انشاءاللہ بہت پریکٹس کرنی ہے۔ بالکل یہ چیزیں استعمال سے بہت بہتر طور پر واضح ہو جائیں گی۔ تھیوریٹیکلی یعنی تشریح کے اعتبار سے ہم لوگ ان چیزوں کو کور اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس کورس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اب ہم نے سمجھنا ہے ٹینس کو، کہ ٹینسز ہوتے کیا ہیں، اور ٹینسز کے موضوع پر آنے کے لیے ہم پارٹس آف سپیچ کے ان دو ایلیمنٹس، ورب یعنی ورک یا کام یا ایکشن جو آپ کے جملے میں ظاہر کرتا ہے، اور گلوئنگ ورڈز جو کہ الفاظ کو یا الفاظ کے مجموعے کو جوڑنے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کے ان دو سٹرنگز سے ہم نیچے اترتے ہیں اور یہاں ہم سمجھنا شروع کریں گے ٹینسز کو۔ ٹینسز ایک بہت جامع اور بہت پیچیدہ موضوع ہو سکتا ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سکھانے والے پہ کہ وہ آپ کا کتنا وقت اس میں لگانا چاہتا ہے، یا وہ کتنا تجربہ کار ہے اور وہ ان کی اہمیت سے کس قدر واقف ہے، کہ کتنا جان لینا ضروری ہے اور کتنا جاننا آپ کی ضرورت سے زائد ہوگا، جو کہ آپ کی مشکلات میں کمی کا باعث نہیں بنے گا بلکہ مشکلات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اور اس کی مثال ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے آگے چل کے، کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر ہم ٹینسز کی ڈیٹیل میں جائیں تو زندگی کتنی مشکل ہو سکتی ہے، انگریزی میں کلام کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے، اور یہی اصول دیگر کئی زبانوں پر بھی اپلائی ہوگا، جس کے حوالے سے ابھی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ ٹینسز کیا ہیں اور یہ کیوں اہم ہیں، اور دیگر زبانوں کے حوالے سے بھی اس کی کیا اہمیت ہے۔ آپ دنیا کی کوئی بھی زبان سیکھنا چاہیں تو آپ سیدھا ٹینسز پر چلے جائیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس زبان کا سٹرکچر کیا ہے، کیسے آپ نے ماضی، حال اور مستقبل کو اپنے کلام میں بیان کرنا ہے۔ اب اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں، چیزیں انشاءاللہ واضح ہوتی جائیں گی۔ اب کیا ہم نے پہلے سیکھا اور کیا ہم آگے سیکھنے جا رہے ہیں، اس کو ذہن سے کچھ دیر کے لیے نکال دیں اور پوری توجہ دیں اس بات کے اوپر کہ ہم ٹینسز کو سمجھنے لگے ہیں کہ یہ ہیں کیا، ان کی اہمیت کیا ہے، اور کس طریقے سے ہم ان کو سمجھیں گے تو آسان ہوگا اور کس طریقے سے سمجھیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے ہم یہاں آ جاتے ہیں ایک سوال کے اوپر اور اس کے جواب کے اوپر کہ واٹ آر ٹینسز، ٹینسز ہیں کیا۔ اب تشریح تھوڑی سی سننے میں مشکل لگے گی، لیکن ہم اردو میں اس کی وضاحت کریں گے، اس لیے پریشان نہیں ہونا، بس اپنی توجہ کو آپ قائم رکھیں، ڈسٹریکشن سے بچیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی توجہ کو منتشر کرے اس کو اپنے سے کچھ دیر کے لیے دور کر دیں۔ ان گرامر یعنی گرامر میں ٹینسز از اے کیٹیگری دیٹ ایکسپریسز ٹائم۔ ٹینسز ایک ایسی قسم ہے یا ایسا شعبہ ہے گرامر کے اندر جو کہ ٹائم کو ظاہر کرتا ہے، وقت کو بیان کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ ریفرنس ود ریفرنس ٹو دا مومنٹ آف اسپیکنگ، یعنی کہ جب آپ کلام کر رہے ہیں اس وقت کے حوالے سے ٹائم کا جو تعلق ہے، وقت کا جو تعلق ہے، کس طرح۔ پیچیدگی سے بچنے کے لیے بہت سمپل، بہت سادے الفاظ میں وضاحت کر دیں کہ جب آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو اس وقت جس چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ کیا ماضی میں ہوئی تھی، وہ کیا حال میں ہو رہی ہے، یا وہ مستقبل میں ہونے والی ہے۔ جی بالکل، ماضی، حال اور مستقبل کو جو چیز، جو الفاظ کا مجموعہ آپ کے جملے میں ظاہر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، کہ سننے والا یہ سمجھ جائے کہ آیا آپ ماضی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی کہ کیا پاسٹ کے بارے میں جو کام ہو چکا ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پریزنٹ یعنی حال کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آیا وہ کام ہو رہا ہے، وہ ایکشن، وہ عمل ہو رہا ہے، یا فیوچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں یعنی مستقبل کے بارے میں کہ وہ کام ہونے والا ہے۔ Tenses are usually manifested by the use of specific forms of verbs, particularly in their conjunction patterns۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ verbs کا اور conjunction patterns کا ذکر آ گیا۔ conjunction کا ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ parts of speech میں یہ دو اہم چیزیں ہیں جو کہ اثر انداز ہوتی ہیں آپ کے جملے میں وقت کو بیان کرنے کے حوالے سے، کہ ماضی، حال یا مستقبل کی بات ہو رہی ہے، کس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو
تو یہ ٹینس کی تھوڑی سی تشریح تھی. آگے چلتے ہیں، اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں. کسی طرح کا کوئی کنفیوژن ہے یا پیچیدگی ذہن میں ہے تو وہ انشاءاللہ مزید واضح ہوتی جائے گی.